بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى نياتكم وأعمالكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ انسان اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کے موافق زندگی گزارے۔ اور جب بندہ اللہ کے احکامات کے موافق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر، نبی کے بتائے ہوئے باتوں کے موافق جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر حالتیں ضرور آتے ہیں، اس کے اوپر پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ اور اللہ کا جو بندہ جتنا مقرب ہوگا، اللہ کے جتنے قریب ہوگا، اللہ کا جتنا پیارا ہوگا، اس کے اوپر اتنی ہی پریشانیاں آئیں گی، اس پر اتنی ہی دشواریاں آئیں گی۔ آپ لوگ دیکھیے، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حالتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آئے ہیں، نبیوں پر آئے ہیں۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے برائی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کے اوپر حالتیں آتے ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر دشواریاں آتی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبیوں کو آرام والی زندگی، ان کو ایسی زندگی ہونی چاہیے تھی کہ ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ آتی، ان کے اوپر کوئی دشواری نہ آتی، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آتی۔ لیکن ہم لوگ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ہم لوگ علماء کے بیانات میں، ہم لوگ تفاسیر میں اور احادیث کے تشریحات میں تمام باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانیاں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر آتے ہیں، اور وہ بھی انبیاء پر آتے ہیں۔
آدم علیہ السلام پر حالتیں، نوح علیہ السلام پر حالتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حالتیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر حالتیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پر حالتیں، حضرت انبیاء جو بھی گزرے ہیں تمام لوگوں پر حالتیں ایک سے بڑھ کر ایک حالتیں آتی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی حالتیں، تمام لوگوں پر جو یہ حالتیں آئے ہیں یہ اسی لیے آئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ایک ضابطہ ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اور جتنا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی حالتیں آتی ہیں۔ اسی کے موافق اب ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں جو ان کو لقب دیا گیا کہ خلیل اللہ کا لقب ان کو دیا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ لوگ دیکھیے انبیاء پر جو چیزیں آئی ہیں وہ لوگوں پر بھی آتی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے چیزیں یہ گزری ہے، ایسے ہی عام لوگوں پر بھی آدمی جتنا اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اس کے اوپر بھی حالتیں آئیں گی، لیکن یہ حالتیں وقتی ہے، یہ حالتیں، یہ پریشانی ہے، یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک دن اس کو ضرور اس کے لیے آرام کی زندگی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیں گے۔ اگر دنیا میں نہیں ہو پایا، دنیا میں نہیں مل سکی، تو آخرت میں تو اس کے لیے آرام کی زندگی 100% مل کر رہے گی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، عام لوگوں کے سلسلے میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے رکھا کہ لوگوں کو آزمائے، لوگوں کا امتحان لے، لوگوں کا ایگزام لے، لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون تم میں اچھے اعمال کر کر آئے گا۔ تو لوگوں کو بھی آزمانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت انبیاء کا بھی امتحان لیتا تھا، حضرت انبیاء کو بھی آزماتا تھا، حضرت انبیاء کو بھی امتحان لیا کرتا تھا۔ اب اسی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جن کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب بندہ جن کو خلیل کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام لیا، چند باتوں میں، چند سوالات، جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی جو پڑھنے والے طالبات ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، امتحان میں جب جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، اب ان کو ضروری ہے کہ وہ کوشچن کا آنسر کرے، تو ایسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا امتحان لیا۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، امتحان لیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اب وہ امتحانات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو جب ان کو توحید کی دعوت دینے گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے، تو اس وقت کا بادشاہ اور اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ابراہیم ہے، یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بڑوں کے جو طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے روکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ سب سے پہلا امتحان تو یہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی آزمائش ہوئی، ان کو آگ میں ڈال کر یہ کہا گیا کہ تم کو اب اتنی بھیانک اور اتنی سنگین آگ تھی کہ اس کے اندر جو بھی چیز پڑ جاتی تھی وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں امتحان لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو لکھے ہیں، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آئے اور پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہم آپ کو اس آگ سے بچائیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، جس کے واسطے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہی مجھے بچا لے گا۔
تو ایک تو امتحان یہ ہوا جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تو اے آگ یہ ٹھنڈی ہو جا، بردوں و سلامہ علی ابراہیم علیہ السلام پر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ان کو سردی ہونے لگے، اتنی گرم بھی نہ ہو جائے کہ ان کو گرمی ہونے لگے، معتدل انداز میں اللہ نے حکم دیا، وہ آگ برابر کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا ایک دوسرا امتحان یہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر کے ہو گئے، 80 یا 82 سال کی عمر کے ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خواہش کیا کرتے تھے کہ مجھے بھی اولاد نصیب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لڑکا بنا کر، بیٹا بنا کر دے دیا۔ اب جب ان کو لڑکا ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ ہمیں اولاد مل گئی، اللہ نے ہمیں نعمت دے دی، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے حکم آیا کہ اے ابراہیم تم کو بیٹا مل گیا، تم کو اولاد کی نعمت نوازی گئی، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس بیٹے کو اور تمہاری بیوی کو لے کر جا کر ایک ایسے جنگل میں چھوڑ کر آؤ جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا ہو، نہ پینے کے لیے پانی ہو، وہاں کوئی چیز نہ ہو، ایسے جگہ تم اپنے بیٹے کو جو کہ 80 سال کے بعد پیدا ہوا ہے اور تمہاری بیوی حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اب یہ آزمانے کے لیے کہ اللہ دنیا میں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجا ہے، امتحان لینے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے، یہ اللہ فرما رہے۔ تو حضرت انبیاء کو اللہ نے نہیں چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر جا کر چھوڑو۔ اب یہ نکلے 80 سال کے بعد اولاد نصیب ہوئی، بیٹا نصیب ہوا۔ ماں باپ کو جتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے کسی اور سے نہیں ہوتی، سب سے زیادہ محبت ماں باپ اگر کسی کو کرتے ہیں تو وہ اپنے اولاد کو کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو کرتے ہیں۔ ایسی نعمت کو جو کہ 80 سال کے بعد نصیب ہوئی، اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کو چھوڑ کر آؤ۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ کھانا لیے ہیں، پینے کے لیے کچھ پانی لیے ہیں، اس میں کچھ کھجورے وغیرہ ہے، اس کو لے کر نکلے۔ اب جا رہے ہیں، جو مقام طے تھا وہ جگہ آ گئی۔ اب حضرت حاجرہ کا ہاتھ حضرت اسماعیل نے چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، اپنا ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ تو اب جیسے ہی ہاتھ چھوڑنا تھا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیے کہ اے رفیق حیات، اے شریک حیات، آپ نے تو میرے سے نکاح کیا ہے زندگی بھر زندگی گزارنے کے لیے، موت تک ساتھ رہنے کے لیے، میرے ساتھ ہر سانس ساتھ رہنے کے لیے، میرے ساتھ سکھ دکھ میں ساتھ رہنے کے لیے۔ آپ تو میرے رفیق حیات ہیں، آپ تو میرے شریک حیات ہیں، آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، آپ تو میرے شوہر ہیں۔ ایسے جنگل میں جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کوئی جاندار چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے جگہ میں آپ مجھے اور اس بچے کو جو کہ 80 سال کے بعد مجھے نصیب ہوا ہے، ہمیں نصیب ہوا ہے، ایسے دونوں کو یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہنا تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اس بات کو سن کر ہاتھ کو چھوڑ دیے کہ میرے رفیق حیات، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی جتنی خوشی ہوئی تھی یہ بچہ ملنے کے بعد آپ کو بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، میرے لیے میرا خالق کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب ہمارے بارے میں دیکھیے، ہم لوگ جب ہماری بیوی کو، ہمارے رفیق حیات کو ہم جب اپنے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں، کسی جنگل میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں،
किसी और जगह नहीं, किसी जंगल में नहीं, जहां खाने के लिए कोई चीज ना हो ऐसी जगह नहीं, जहां पीने के लिए कोई चीज ना हो ऐसी जगह नहीं, बल्कि उसकी पैदाइश की जगह में छोड़कर आते हैं, उसके माँ बाप के पास छोड़कर आते हैं, उसके घर में छोड़कर आते हैं, उसके माँ बाप के जगह में छोड़कर आते हैं, उसके भाई के जगह में छोड़कर आते हैं। तो दिन में 10 मरतबा फोन कर कर पूछते हैं कि दोपहर में क्या खाए हो, रात में क्या खाए हो, सुबह में क्या खाए हो, बेटे की कैसी तबीयत है, तुम्हारी कैसी तबीयत है, तुम्हारे घर में क्या खाने को मिल रहा है, कैसी गर्मी है, कैसी सर्दी है, ये उसके माँ बाप के घर में हम पूछ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने बेटे को जो 80 साल के बाद मिला है उसको ऐसी जगह छोड़कर आए हैं जहां खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और रहने के लिए कोई जगह फराहम नहीं है। हम लोग अपने घर वालों को अपने माँ बाप के, उनके माँ बाप के घर में छोड़कर आकर दिन में 3-4 मरतबा फोन कर कर पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। तो हमें मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी। उस वक्त में अल्लाह ने फरमाया व इज़िब्तला इब्राहीमा बिकलिमातिन, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, फ़अतम्महुन्ना, हजरत इब्राहिम उसमें कामयाब हो गए, हजरत इब्राहिम उसमें कामयाब हो गए, अपने बेटे को छोड़कर आ गए। अब जा रहे हैं, अब दूर निकले, थोड़ी देर में निकले के हजरत इब्राहिम दूर हो गए। अब हजरत हाजिरा और अपने बेटे के साथ दोनों ही हैं। अब जिंदगी गुजर रही है, खाने के लिए जो खाना था खत्म हो गया, पीने के लिए जो पानी था वो खत्म हो गया, अब कोई नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऊपर आसमान नीचे जमीन और दोनों के दरमियान सिर्फ एक बेटा और उसकी माँ दोनों हैं। अब जब खाना खत्म हो गया, माँ के सीने में दूध आने के लिए माँ को तो खाना चाहिए, माँ के लिए पानी चाहिए, तभी तो उसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला दूध का इंतजाम करते हैं। आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि माँ के भूखे की दिन भी गुजर गए, भूख की बर्दाश्त बाहर हो गई, अब भूख की शिद्दत ज्यादा हो गई। तो अब सीने में जो दूध था वो भी खत्म हो गया, सीने में जो दूध आता था वो भी खत्म हो गया। अब बच्चा बिलबिलाने लगा, बच्चा रोने लगा कि ऐ अल्लाह ये मेरा बेटा है, अब ये आजमाने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या ये करने वाले हैं। तो वो बच्चा जिसको जुबान नहीं है, जिसको बोलने के लिए नहीं आता, जिसको कुछ बोलना नहीं आता, ऐसा बच्चा बिलबिला रहा है, अपने पैरों को हिला रहा है, अपने पैरों को रगड़ रहा है। ये माँ अपने बेटे के लिए कभी उस तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है कि मेरे बेटे को पीने के लिए पानी मिल जाए, मेरे बेटे को पीने के लिए पानी मिल जाए, मेरे बेटे को खाने की कोई चीज मिल जाए। आज जो हाजी लोग जाकर आते हैं, जिसको सफा मरवा कहते हैं, हजरत हाजिरा वहां गए, फिर देखे कि मेरे बेटे को कोई चीता आकर ना पकड़ ले, मेरे बेटे को कोई शेर आकर ना पकड़ ले, फिर बेटे की याद की वजह से फिर बाहर वापस आते हैं, फिर इस तरफ जाते हैं, फिर बेटे की याद में आते हैं। ऐसा घूमते घूमते 7 मरतबा हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के इंतजार में, अपने बेटे के पानी के इंतजाम में घूमते रहे। पानी का इंतजाम नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जोश में आई कि मेरा खलील जो 80 साल के बाद जो बेटा नसीब हुआ मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पैरों से पानी जारी कर दिया, वहां से पानी निकला। आज वो वही पानी है जब हज करने के लिए हाजी जाता है, उम्रा करने के लिए मुअतमिर जाता है, तो लोग कह कह कर भेजते हैं कि हमें भी जमजम का पानी लेकर आना, हमें मत भूलना, जमजम का पानी लेकर आना। वो पानी अल्लाह तबारक व तआला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से जारी किया और हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ वहां रहने लगे। अब जब वहां पानी का इंतजाम हो गया तो बाहर से जो लोग आ रहे थे पानी को देखकर छोटी सी छोटी बस्ती वहां पर बस गई, वहां लोग बसने लग गए, वहां लोग जिंदगी गुजारनी शुरू कर दिए। अब बढ़ते वहां पर एक बस्ती बन गई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ अपने बेटे और अपने बीवी को लेकर आओ। अब निकले, खुशी में आए कि बाप अपने बेटे के इंतजार में था, माँ अपने शोहर के इंतजार में थी। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ अपने खानदान को लेकर आओ, अपने बेटे को लेकर आओ, अपनी बीवी को लेकर आओ।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, खुशी से आए कि आज मेरा बेटा मिलेगा, आज मेरा जिगर का टुकड़ा मिलेगा, आज मेरा दिल का टुकड़ा मिलेगा। इस खुशी से आए और आकर उससे मुलाकात किए, और बेटा जो था वो चलने के बराबर हो गया था। अब उसको लेकर वहां से निकले। कुछ ही अरसा गुजरा था कि अल्लाह ने दूसरा इम्तिहान डाल दिया, कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा है, कि खलीलुल्लाह के माने आते हैं कि मेरा बरगुज़ीदा बंदा, मेरा दोस्त, अल्लाह का दोस्त। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, लेकर आए, आकर फिर खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो, खलीलुल्लाह के ऊपर इम्तिहानात के ऊपर इम्तिहानात आएंगे, आजमाइशों के ऊपर आजमाइशें आएंगी, परेशानियों के ऊपर परेशानियां आएंगी, तकलीफों के ऊपर तकलीफ आएगी। अब हुक्म हुआ कि आप अपने इस दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को अल्लाह के रास्ते में ज़बाह करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले दिन ख्वाब में इस बात को देखकर परेशान हो गए। ये क्या मैं देख रहा हूं कि मैं मेरे बेटे को ज़बाह कर रहा हूं, जो कि मुझे 80 साल के बाद मिला है। अब दूसरी मर्तबा सो गए, कुछ ऊँटनियां आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर दूसरी मर्तबा वही ख्वाब पड़ा, फिर तीसरी मर्तबा वही ख्वाब पड़ा। अब अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुमको ज़बाह कर रहा हूं अल्लाह के रास्ते में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वो मामूली आदमी नहीं थे, वो तो कौन, इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहने लगे, ए अब्बा जान, जो अल्लाह आपको मुझे दिया है, जो अल्लाह आपको लड़के की नियामत बनाकर मुझे दिया है, वही अल्लाह जब आपको पूछ रहा है तो उसमें देने में क्या सोचना है। आप कुर्बान कर दीजिए, आपको जो अल्लाह मांग रहा है वो दे दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में मिल पाओगे। बेटे ने अपने बाप को समझा रहा है, एक बेटा अपने बाप को समझा रहा है कि अब्बा जान, अल्लाह जो कह रहे हैं वो कर गुजरिए, अल्लाह जो हुक्म दे रहे हैं वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। 80 साल के बाद लड़का पैदा हुआ, औलाद की नेमत से सरफराज हुए, और इम्तिहानात के बाद इम्तिहान, और हजरत इस्माइल ने कहा कि आप कर गुजरिए। अब हजरत हाजिरा के पास गए, अब जाकर उनको भी कहा कि वो भी तैयार, नबी की बीवी, नबी का बेटा, एक नबी, इनके साथ इम्तिहान चल रहा है। सब ने कहा आप क्या कर रहे हैं। अब सब लोग तैयार हो गए। अब सफा मरवा में जहां हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम पानी के लिए घूमे थे, अब यहां पर हजरत इब्राहिम के पास आया, हजरत इस्माइल के पास आया शैतान, हजरत हाजिरा के पास आया, क्या कर रहे हैं तुम लोग, क्या सोच रहे हैं। जो लड़का नियामत बनकर आया, जो लड़का ये बनकर आया, आप लोग उसको ज़बाह कर देंगे। अब वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 कंकरियों को लेकर उसको मार दिया, अल्लाह का नाम लेकर उसको मार दिया। हजरत हाजिरा, हजरत इस्माइल सब ने इसी तरीके से जब उसको बहकाने के लिए आया तो कंकरियों से मार दिया। अब ये काम हुआ, हजरत इस्माइल को भी बहकाने में आया, क्या इस्माइल तुमको मालूम है तुम्हारे अब्बा तुमको कहां लेकर जा रहे हैं, तुमको ज़बाह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। वहां पर कंकरियों से मार दिया। अब मारने के बाद अब वहां जाकर जब ज़बाह करने का वक्त आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जो हुक्म था उसको कर गुजरे, अपने बेटे को ज़बाह कर दिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहां अपने बेटे के जगह में, उनके बेटे के जगह में वहां जन्नत से एक दुम्बा आ गया, जन्नत से एक दुम्बा आया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से भेजा। हजरत इब्राहिम अपने बेटे के गले पर चाकू चला रहे हैं, लेकिन वो चाकू चल रही है जन्नत से आए हुए दुम्बे के ऊपर। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, मैंने जितने इम्तिहानात लिया तुम कामयाब हो गए, अब मांगो जो मांगना चाहते हैं। अब हज को जाने वाले हाजियां, जितने हज को जाने वाले हैं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए लाखों के पैसे खर्च कर कर जाने वाले हाजी, ए इतने दूर सफर कर कर जाने वाले हाजी, तुम याद रखना, जब तक मेरे हाजिरा हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के अदाओं को अमल कर कर नहीं आओगे, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया
میری حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے صفا مروہ پر صحیح کی تھے، صفا مروہ پر دوڑ لگائی تھی، لیکن اب تمہارا وہاں گھومنا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے حاجرہ علیہ السلام کی ادا پر عمل کرتے ہوئے تم کو بھی وہاں 7 مرتبہ چکر لگانا ہے۔ اور میرے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو وہاں پر کنکریاں مارے تھے، وہاں پر بھی 3 جگہ حاجیوں کو کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا کہ تمہارا حج قبول ہونا ہے تو ان کنکریوں کو مار کر آؤ، تمہارا حج مکمل ہونا ہے تو تم وہاں پر صحیح کر آؤ، تمہارا حج قبول ہونا ہے تو تم وہاں قربانی کر آؤ۔ اللہ نے یہ ادائیں قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ ہم امتی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حج قبول ہونے کے لیے ان کی اداؤں کو عمل کرنا ضروری ہے، حج پورا ہونے کے لیے ان کی اداؤں کو پورا کرنا ضروری ہے، حج مکمل ہونے کے لیے حضرت حاجرہ کی ادا کو عمل کرنا ضروری ہے، حضرت ابراہیم کی اداؤں پر عمل کرنا ضروری ہے، جب جا کر ہمارا حج کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اسی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک حکم ہم کو لگاتے ہیں، ایک چیز ہم کو لگاتے ہیں کہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ کن لوگوں پر واجب ہے، کون قربانی دینا ہے، یہ چیزیں معلوم کرنے کی ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ایسے قربانی کے بھی مسائل ہیں، پوچھ کر معلوم کرنا۔ جمعہ کے بیان میں مسائل بیان نہیں کیے جاتے، مسائل پوچھ کر معلوم کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ 5-6 مسائل بیان کریں گے، لیکن آپ کے اندر کیا سوال ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، وہ جب علماء سے، مفتیان سے پوچھیں گے اس کا حل معلوم ہوگا۔ ورنہ علماء ایک بیان کریں گے، آپ ایک سمجھیں گے، الگ الگ طور پر، انفرادی طور پر جب علماء کے پاس آ کر مسائل معلوم کریں گے، چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں قربانی واجب ہونے کی ایک وجہ اس میں بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو انہی کے یاد میں اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی پر جو مالک نصاب ہو، سال گزرنا شرط نہیں، قرضہ نہ ہونا شرط نہیں، ان تمام چیزوں کے علاوہ جو بھی آدمی مالک نصاب ہو، آج کے زمانے میں 35 سے 40 ہزار کا جو آدمی مالک ہو، ان تمام پر واجب ہے قربانی دینا۔ میرے اوپر واجب ہے قربانی، میں میری امی کے نام پر دے رہا ہوں، میرے اوپر واجب ہے ابا کے نام پر دے رہا ہوں، میرے اوپر واجب ہے نبی کے نام پر دے رہا ہوں۔ غلط ہے۔ جس کے اوپر واجب ہے وہ آدمی دینا ضروری ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کا قربانی کرنا ضروری ہے۔ مسائل وغیرہ معلوم کر آپ لوگ ادا کریں، اس کے بعد ہماری قربانی پوری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، آج اردو کی جو تاریخ ہے 27 ہے، تو 28 29 30 3 دن کے بعد یا پھر 4 دن کے بعد چاند نظر آئے گا۔ اب چاند نظر آنے کے بعد سے ہماری جو قربانی ہوگی، عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن ہماری جب قربانی ہوگی، اس وقت تک جو قربانی دینے والے ہیں وہ لوگ ناخن نہ کاٹے، سر کے بال نہ کاٹے، اور یہ جو بھی چیزیں ہم لوگ بال وغیرہ کاٹتے ہیں اس کو کاٹنا منع ہے، جن کی قربانی ہونے والی ہے۔ لیکن اگر یہ بال اتنے بڑھ گئے، یہ ناخن اتنے بڑھ گئے کہ اس کے ذریعے سے مکروہ ہونا لازم ہو گیا، کراہت لازم ہو گئی، تو اس کا کاٹنا ضروری ہے۔ تو چاند دکھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو کاٹ لینا ضروری ہے، اور اس کے بعد قربانی کے بعد اس کو کاٹ سکتے ہیں قربانی کے حد تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جب آتی ہے تو سر کے بال نکالنے کو بعض لوگ ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، قربانی کے دن سر کے بال کو نکال دیتے ہیں، قربانی کے دن اپنے سر کے بال کو قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تو جانوروں کی قربانی کہا، یہ بالوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ بالوں کی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو وہ قربانی مطلوب ہے جو اللہ نے کہی ہے۔ بالوں کی قربانی آپ سال بھر میں جب چاہے دے دیجئے، لیکن اب جو قربانی دینا ہے وہ جانوروں کی قربانی دینی ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اپنے اوپر واجب ہوتے ہوئے دوسروں کی قربانی دینا یہ درست نہیں۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، ایک ہی بکرا دے رہے ہیں 10 سال سے، گھر میں سب لوگ مالدار ہے، 5 بھائی ہے، 5 لوگ بھی کما رہے ہیں، 5 لوگوں کے پاس بھی سونا ہے، 5 لوگوں کے پاس بھی نوکری ہے، 5 لوگوں کے پاس بھی چاندی ہے۔ اب بکرا کٹ رہا ہے 10 سال سے ایک ہی بکرا، سب کو ملا کر ایک ہی بکرا، غلط ہے۔ جتنوں کے پاس سونا ہے، جتنوں کے پاس چاندی ہے، ہر ایک الگ الگ ادا کرنا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے بکرا ہی دینا ضروری نہیں،
یہ بڑے جانور میں حصے لے لینا. ہم لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے, مت کھائیے, غریبوں کو تقسیم کیجئے, لیکن قربانی ادا کیجئے. اور قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی لے سکتے ہیں. جن لوگوں نے اب تک عقیقہ نہیں کیا وہ لوگ عقیقہ اس میں کرا سکتے ہیں. بکرا لینے کے چکر میں پڑ کر 5 سال 10 سال ہو جاتے ہیں, لیکن بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا, بچی کا عقیقہ نہیں ہوتا. بکرا ہی لینا کیا ضروری, یہ بڑے جانور میں آپ لوگ حصے لے کر بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مختصر طور پر مسائل بیان کیا ہوں, اور بھی جن لوگوں کو جو چیزیں معلوم کرنی ہے وہ الگ سے مل کر بھی معلوم کر سکتے ہیں. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت ادا فرما لیں.